لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ نزول قرآن، ماہ خدا، ماہ ایمان، ماہ ضیافت پروردگار یعنی رمضان المبارک آن پہنچا ہے۔ پوری دنیا میں فرزندان توحید اللہ کی بندگی کا خاص اہتمام کر رہے ہیں۔ اس منحوس عالمی وبا کے باوجود بندگان پروردگار اپنے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں احتیاط کے ہمراہ روزہ بھی رکھنا ہے، نمازوں کو بھی پڑھنا ہے، مستحبات کو بھی بجا لانا ہے تاکہ ہم قرب الہی سے نزدیک ہو سکیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہرحال بہت سارے ہمارے اعزاء داغ مفارقت دے گئے، نہیں معلوم آئندہ برس ماہ مبارک رمضان ہمیں اور آپ کو نصیب ہونا ہو، لہٰذا یہ سوچ کر اللہ کی بندگی کرنا ہے کہ خدا ہمیں اپنی بارگاہ میں سرخرو کرے۔ البتہ یہ دعا رہنی چاہیے، خدایا یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک رمضان نہ ہو۔ قرآن مجید کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کے لیے پیغمبر اعظم نے یہی تو بیان فرمایا تھا کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرے، پروردگار اسے عام دنوں میں ختم قرآن کا جو ثواب دیتا ہے وہی ثواب اس ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا مرحمت فرمائے گا۔ بہرحال قرآن کریم سے ہمیں مانوس ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں دشمنان قرآن نئے نئے حربے لا رہے ہیں، نئے نئے ہتھ کھنڈے اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سپریم کورٹ نے خارج کر دی اس عرضی کو، تو کیا ہمیں فقط خوشی منا لینا چاہیے؟ نہیں، ہماری ذمہ داریاں سنگین ہیں۔ ہمیں خود کو قرآن سے مانوس کرنا پڑے گا، ہمیں بزم قرآنی کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ چونکہ گراف ایجنسی کے ذریعے پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے، لہٰذا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، شہر لکھنؤ میں اس وقت 100 سے زیادہ ماتمی انجمنیں ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ ان ماتمی انجمنوں کے ہمراہ چند ایک قرآنی انجمنیں بھی پائی جائیں۔ بہت اچھا ہے کہ ہمارے سماج میں ہر دوسرا چوتھا پانچواں بچہ منقبت خوان ہے، نوحہ خوان ہے، قصیدہ خوان ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہمارے سماج میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ہر دوسرا چوتھا پانچواں بچہ قاری قرآن اور حافظ قرآن ہو۔ وقت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم اور سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام میں گہرا رابطہ۔ مظلوم کربلا مدینے سے نکل رہے ہیں، قرآن کریم کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ مظلوم کربلا مکے پہنچے ہیں، قرآن کریم کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ مظلوم کربلا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ امام حسین جناب علی اکبر کو میدان کارزار میں بھیج رہے ہیں، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ مظلوم کربلا کو خبر شہادت ملتی ہے اصحاب کی، سورہ احزاب کی مشہور معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ امام حسین اور قرآن مجید میں اتنا گہرا رابطہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے شکوک و شبہات کے جواب دیے ہیں قرآنی آیہ کریمہ کے ذریعے۔ اس سے بڑا اور کیا رابطہ ہوگا کہ مظلوم کربلا امام حسین ان چنندہ افراد میں جنہوں نے اپنی شہادت کے بعد قرآنی آیات کریمہ کی تلاوت کی۔ سرکار مظلوم کربلا قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں بعد شہادت 9 کے نیزہ کی بلندی سے۔ ویسے بھی مختلف زیارتیں ہیں، مثلا شب قدر کی جو زیارت ہے اس میں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وتلوت الکتاب حق تلاوتہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور آپ نے قرآن مجید کی اس طرح تلاوت کی جو تلاوت کا حق ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے، لہٰذا کبھی بھی 4-6-10 مرتبہ ماہ مبارک رمضان کی فضاؤں میں، ہواؤں میں، لمحات و لحظات میں قرآن ختم کر لینے کے بعد ناز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے حق
حق تلاوت قرآن کریم ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ قرآن کا ہے ورتل قرآن ترتیلا۔ امام حسین کے سلسلے میں زیارت کے فقرات کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا شریک القرآن، اے شریک قرآن، آپ پر ہمارا سلام۔ بہت سارے مشترکات ہیں امام حسین اور قرآن مجید میں، دونوں حجت خدا ہیں، دونوں عرش اعظم سے اہل زمین کے لیے بھیجے گئے، دونوں پیغمبر خاتم کی جانب سے ملنے والی عظیم میراث۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ دونوں نور الہی ہیں جو اہل دنیا اور عالم ناسوت میں نور افشانی کر رہے ہیں، دونوں صراط مستقیم کے ہادی ہیں۔ عزت نفس، کرامت نفس، شرافت انسانی کا درس انہی دونوں کے ذریعے ملتا ہے۔ دونوں اہل زمین کے ورد و ذکر کا مرکز ہیں۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید روئے زمین پر، سب سے زیادہ تذکرہ جس ذات کا اس روئے زمین پر ہوتا ہے وہ ذات مصباح الہدیٰ، معدن صدق و صفا، مصدر اخلاص و وفا، حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ دونوں تا ابد زندہ و پائندہ رہیں گے، دونوں پر گرد کہنگی نہیں آ سکتی ہے، دونوں خدا کی جانب سے نوید سنانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سننے سے، تلاوت کرنے سے، قراءت کرنے سے انسان کبھی بھی تھکن محسوس نہیں کرتا ہے۔ ذکر فضائل و مصائب سید الشہداء کرنے، بیان کرنے، سننے سے انسان کبھی بھی تھکن محسوس نہیں کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور اہم چیز توجہ کیجئے گا، یہ جو عرضی خارج ہوئی ہے میں کیوں بیان کر رہا ہوں، یہ ماہ مبارک رمضان جو ماہ نزول قرآن ہے، اس میں کیوں میں نے اس ٹاپک کو اٹھایا ہے اور یہ تذکرہ کر رہا ہوں؟ امام حسین، قرآن مجید، دونوں میں مختلف مشترکات میں نے 10-12 بیان کیے، ساتھ ہی ساتھ ایک اور مشترک چیز قرآن کریم اور امام حسین علیہ السلام میں، دونوں اہل ظلم کے لیے، اہل دنیا کے لیے، اہل ستم کے لیے، دنیا کے دلدادہ افراد کے لیے موت کا سامان ہے، قرآن کریم بھی اور سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بھی۔ ہم نے دیکھ لیا جس نے قرآن کے سلسلے میں لبکشائی کی جسارتیں کی، اسے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، قرآن کا بول بالا ہوا اور خود دشمن قرآن کا منہ کالا ہوا۔ بہرحال قرآن کریم کے سلسلے میں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ نبی اعظم نے فرمایا علیکم بالقرآن فاتخذوہ اماما وقائدا، قرآن سے وابستہ رہو، قرآن کو اپنا امام، اپنا قائد بناؤ۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں دوسرے مقام پر القرآن افضل من کل شیء دون اللہ، خدا کے بعد سب سے بلند و برتر بافضیلت شے یہ قرآن مجید ہے۔ فمن وقر القرآن فقد وقر اللہ، جس نے قرآن کی توقیر کی، جس نے قرآن مجید کا احترام کیا، خدا نے اس سے لوگوں کے درمیان صاحب توقیر بنا دیا۔ ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحق اللہ، جس نے قرآن کی شان میں جسارت کی، قرآن کی توہین کی، پروردگار عالم نے اسے دنیا کے تمام موجودات کے سامنے ذلیل، رسوا، حقیر اور خوار کر دیا۔ ہم نے دیکھ لیا اپنی نگاہوں سے۔ خود قرآن مجید نے مختلف اسماء، مختلف نام بیان کیا۔ مثال کے طور پہ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 38، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ سورہ یونس آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سورہ نساء آیت نمبر 174، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن کا نام برہان بھی، قرآن کا نام نور مبین بھی، قرآن موعظہ بھی، قرآن شفا بھی، قرآن ہدایت بھی، قرآن رحمت بھی۔ پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 89، وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن تبیان ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 9، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ سورہ قمر آیت نمبر 22، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ذکر ہے قرآن، بیان ہے قرآن، تبیان ہے قرآن۔ سورہ انفال آیت نمبر 2،
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تليت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ صاحبان ایمان کی صفت کیا ہے؟ جب قرآنی آیتوں کی تلاوت کو سنتے ہیں تو ان کے دلوں کو جلا ملتی ہے، اور جب ان کے سامنے ذکر الہی اور تلاوت قرآن ہوں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ صاحبان ایمان وہ ہیں جو ذات خداوند سبحان پر توکل و اعتماد کرنے والے ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 45، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ سورہ اعراف آیت نمبر 203، ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ سورہ ہود آیت نمبر 1، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورہ انعام آیت نمبر 92، ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ۔ اس کے علاوہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو قرآن کے متعدد نام، قرآن احسن الحدیث ہے، قرآن کتاب ہے، قرآن حدیث ہے، قرآن قول ہے، قرآن کلام اللہ ہے، قرآن تنزیل ہے، قرآن آیات ہے، قرآن حق ہے، قرآن صدق ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن تفصیل ہے، قرآن نور ہے، قرآن مجید بصائر ہے، قرآن ہدا ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن ذکرہ ہے، قرآن تذکر ہے، قرآن موعظہ ہے، قرآن بشیر ہے، قرآن نذیر ہے، قرآن نذر ہے، قرآن بشرا ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن وحی ہے، قرآن ہدایت ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ 4 نقوش ہیں قرآن مجید کی ہدایت کے لیے۔ ھدی للناس، تمام انسانیت کے لیے، ھدی للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے، ھدی ورحمہ وبشرا للمسلمین، صاحبان اسلام کے لیے، اور پھر ھدی ورحمہ للمؤمنین، صاحبان ایمان کے لیے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی معرفت سے سرشار کر دے۔ بس ایک بات سن لیجئے، بصارت اور بصیرت میں بڑا فرق ہے۔ جو ظاہری نگاہیں دیکھیں یہ بصارت، اور جو ماورائے رنگ کو دیکھ لے، ماورائے طبیعت کو دیکھ لے، وہ ہے بصیرت۔ قرآن کریم نور ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ آپ نے نام سنا ہوگا شیخ کاظم کربلائی، ایک کسان، ایک کشاورز، کھیتی کرنے والا معمولی انسان۔ کسانوں کو بھی ہم تحفہ سلام روانہ کر دیں، اور ان کے حق میں آواز بلند کی جانی چاہیے۔ امیر المؤمنین اور دیگر معصومین کے اقوال پہنچانے چاہیے اور بیان کرنا چاہیے۔ آنے والا آئے گا تب کسانوں کو ان کے مکمل حقوق ملیں گے، وگرنہ ان حکومتوں میں کسانوں کے حقوق ملنے والے نہیں ہیں۔ شیخ کاظم کربلائی ایک معمولی سے کسان، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن حافظ کل قرآن مجید تھے۔ لوگوں نے بہت امتحان لیا، کوئی قرآن کریم لے کر گیا، کوئی عربی کی کتاب لے کر گیا۔ ایک صاحب عربی کی ایک ضخیم کتاب لے کر گئے جس میں کچھ عربی عبارتیں، متون، اور ساتھ ہی ساتھ درمیان عبارت کہیں کہیں پر قرآنی آیات، اور سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ کاظم کربلائی اس میں قرآنی آیت کہاں ہے؟ کاظم کربلائی انگلی وہیں پر رکھتے تھے جہاں پر قرآنی آیت موجود ہوتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تمہیں تو پڑھنا نہیں آتا، کیسے معلوم ہوا؟ سنیں گے۔ کاظم کربلائی نے کہا قرآن نور ہے، اس نور قرآنی کو میں اپنی بصیرت کی نگاہوں سے محسوس کر لیا کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان اپنی بصیرتوں میں اضافے کا بہترین موقع، یہ مہینہ فرصت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے وجود کو قرآنی بنانے کا مہینہ ہے۔ تو خدا ہے تیرا جواب نہیں، رحمتوں کا تیری حساب نہیں، ذکر ہر خوشگوار کا اس میں ہے، مثل قرآن کوئی کتاب۔